رکھنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی عورت یہ کہتی ہے کہ اس مرد نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اور اگر مرد ثابت کر دیتا ہے کہ بھائی یہ تو عورت کی غلطی ہے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ عورت ہے یار، جانے دو، ماں بہن بیٹی ہے کسی کی، بات میں نے تو نہیں شروع کی، انہوں نے کی ہے۔ اور جو حالات و واقعات تھے اس کے بعد ندا یاسر، مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو دوبارہ نیوز میں آنا ہے اور دوبارہ ریٹنگ کے لیے یہ حرکت کر رہی ہیں، وہ میں ثابت کر دیتا ہوں۔ اور ندا یاسر، آپ نے کر دی ہے غلطی، آپ کو یہ کبھی بھی موقع نہیں دینا چاہیے تھا لوگوں کو، کیونکہ لوگوں کو اب وہ واقعہ یاد آ جائے گا۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ 2020 میں ندا یاسر صاحبہ سے بہت ساری ایسی غلطیاں ہو رہی تھیں، ان میں سے سب سے بڑی غلطی۔ السلام علیکم آج سوشل میڈیا فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، مزے میں ہوں، ٹھیک ہوں۔ لیکن راہل اور انجلی کے جھگڑے کے بعد ہو گیا ہے وقار زکا اور ندا یاسر کا جھگڑا۔ بہت ہی مزے کی دلچسپ خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ کیسے دونوں ایک دوسرے پر الزامات لگانے میں مصروف ہیں، ایک کے بعد ایک دھماکہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اگر چینل پر نئے ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرو، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرو تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ جناب، حال ہی میں ندا یاسر نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ وقار زبکا نے میرے خلاف ایک پوری مہم چلائی جس میں اس نے مجھے چاہا کہ وہ میں جو مارننگ شو ہوسٹ کر رہی ہوں اس میں سے وہ مجھے نکلوا دے، اور اس کے خلاف انہوں نے ایک ای میل بھی سینڈ کی تھی چینل کے جو مالکان ہیں ان کو، اور ان سے کہا تھا کہ آپ ندا یاسر کو اس پروگرام سے نکلوا دیں اور کسی اور اچھی ہوسٹ کو ان کی جگہ تبدیل کریں۔ اب یہ تو تھا الزام ندا یاسر کا۔ ندا یاسر کے بعد جناب وقار زکا بھی کود پڑے ہیں۔ جناب تاخیر سے جواب دینے کی وجہ بتاتے ہیں کہ جی میں امریکہ میں تھا اس لیے میرے جواب جو ہے وہ تھوڑا لیٹ۔ نے کہا کہ جو ندا یاسر نے مجھ پر الزام لگایا، غلیظ الزام لگایا، اس الزام کو لگانے سے پہلے کم از کم وہ یہ تو سوچ لیتی کہ جناب 2020 کا جو معاملہ تھا وہ بھی پھر سامنے آئے گا۔ اب 2020 میں کیا ہوا میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتاتی چلوں۔ 2020 میں ایک کیس ہوا تھا، مروہ نام کی بچی تھی جس کے ساتھ کہہ لو کہ کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے، اور اس کے بعد وہ کیس جو ہے بہت پیک پکڑ گیا۔ میں اس کے بارے میں ایز اٹ از آپ کو نہیں بتا سکتی کیونکہ کچھ پالیسیز ہوتی ہیں چینل کی، تو اس کے مطابق میں آپ کو ایگزیکٹ شاید وہ ورڈز یوز کروں تو کاپی رائٹ کا مسئلہ آ جائے۔ تو جناب مطلب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا جس پہ بچی کے ساتھ، تو اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ اس کے والدین کو ندا یاسر لوگوں نے انوائٹ کیا شو میں۔ اب یہ شو کے بارے میں وقار زکا کہتے ہیں کہ جب تک شو پر ڈرامہ نہیں کریٹ کیا جاتا، رونا دھونا نہیں دکھایا جاتا تو ریٹنگ نہیں آتی پروگرام کی۔ تو اس پر ندا یاسر نے اس کے والدین سے ایسے بیہودہ سوالات کیے جس پر وہ رونا شروع ہو گئے، اور ان کے پروگرام کی جو ریٹنگ ہے وہ بہت اچھی آئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب پروگرام ختم ہوا تو سوشل میڈیا صارفین نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، نہ صرف ان پر لعن طعن کی بلکہ کہا کہ کسی کو پہلے ہی جو اپنی بچی کو لے کر اس قدر غم زدہ ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے گفتگو کرنا کیا ندا یاسر کا ٹھیک تھا۔ اب جناب وہ کہتے ہیں کہ ندا یاسر کو ہٹانے کے حوالے سے آلریڈی سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ چل رہا تھا اور لوگ ان کے خلاف بہت ساری باتیں کر رہے تھے۔ اسی دوران وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوسٹ ہے، ایک ادر ہوسٹ ہے جو وقار زکا کے دوست بھی ہیں، وہ پہنچ جاتے ہیں مروہ کے گھر پر۔ اسی دوران جناب ندا یاسر کا ایک ویڈیو پیغام آتا ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ جناب ہم نے کیونکہ لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کی تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے ان کو پروگرام پر بلانے کے بعد FIR درج ہوئی، ہمارا مقصد جو تھا وہ پروگرام کی ریٹنگ لینا نہیں تھا، بلکہ ہم نے ان کے والدین کو اس لیے بلایا تاکہ ہمارے پروگرام میں آنے کے بعد اس کیس کو ہائٹ ملے، اور ہائٹ ملنے کے بعد جناب ان کو کوئی بڑا فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو جناب کیس آلریڈی ہائٹ پکڑ چکا تھا تو آپ نے ان کو انوائٹ کیا، ایسا کہتے ہیں وقار زکا۔ اب جی وہ ہوسٹ جو ہے وہ ان کے والدین کے پاس بیٹھا ہوا جب ان سے پوچھ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو ندا یاسر کی طرف سے بلایا گیا تھا، ہمیں تو کوئی ایسا نہیں پتا تھا کہ ہم لوگ خود جناب وہاں پر چلے گئے ہوں، بلکہ ندا یاسر نے ہمیں انوائٹ کیا تھا۔ اس کے بعد ہم سے ایسے گندے سوالات کیے جس پر ہم لوگ وہاں پر بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے اور ہم نے رونا سٹارٹ کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی پہلا جھوٹ ندا یاسر کا یہ ہے کہ جی 2020 میں جو انہوں نے پروگرام کیا۔ اب جناب وقار زکا خود نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کر دیا، جناب وہ خود ہی اپنے جال میں پھنس گئے ہیں۔ اب اپنے جال میں وہ کس طریقے سے پھنسے ہیں جناب؟ وہ اس طریقے سے پھنسے ہیں کہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کیا بیان جاری کیا۔ اس کے بعد جناب وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دیکھیے ندا یاسر کے اوپر لعن طعن کرنا صحیح بات نہیں ہے، وہ ایک خاتون ہے، کسی کی بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے۔ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ مارننگ شو کی ہوسٹ چینج ہو جائیں تو آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں پیمرا کے ساتھ، آپ وہاں پر میسیج کریں، میل سینڈ کریں ان کو، اور ان کو بولیں کہ جناب آپ ندا یاسر کی جگہ کسی اور ہوسٹ کو لے آئیں۔ تو میں نے تو صرف اتنا کہا تھا۔
اب دیکھیں یہاں پر وہ بات سچی ثابت ہو گئی نا کہ ندا یاسین نے کہا کہ انہوں نے میرے خلاف ایک مہم چلائی تھی، تو یہاں پر ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے خود کیمرہ کے بارے میں سارا لوگوں کو بتایا کہ کس طرح آپ لوگوں نے جناب ان کو ای میل سینڈ کرنا ہے کہ اس ہوسٹ کو چینج کرے۔ بعد میں وقار زکا خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے مالکان سے میری بہت اچھی دوستی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ ندا یاسر اتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں، کوئی ان کے پاس اتنا نالج بھی نہیں ہے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ اگر ایک ہوسٹ کام کر رہی ہے تو وہی کام کرتی جائے، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی جگہ کسی اور کو لے کے آئے۔ دوسری بات سچی ثابت ہو گئی۔ تیسرا وہ کہتے ہیں جناب یہ جو بڈھے بابے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے تو خود پروگرام جو تھا چھوڑ دیا تھا، اور یہاں پر جو چینل پر بڈھے بابے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس آئی کیو لیول 0 ہے، نالج 0 ہے، بکس ریڈنگ کرتے نہیں ہیں، تو جناب میں نے تو ان کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ ان کو اب اس پروگرام کو چھوڑ دینا چاہیے اور ان کو کچھ اور ٹرائی کرنا چاہیے۔ ہوسٹ کا کام اگر مارننگ شو ہوسٹ کر رہی ہے تو یہی تو نہیں کہ بس اس نے مارننگ شو ہی کرتے جانا ہے۔ بھیا آپ کو کس نے اس چیز کا اختیار دیا ہے کہ آپ خود ہی فیصلے کرنے لگ جائیں؟ کیا آپ ایئر بائی کے مالک ہیں؟ اگر نہیں ہیں اور ان کے ساتھ مالکان کے ساتھ آپ کی اچھی دوستی ہے تو آپ ایک خاتون کے بارے میں کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ تو جناب میری پرسنل رائے ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ وقار زکا نے واقعی ان کے خلاف مہم بھی چلائی اور وقار زکا نے جناب اپنی شیطانی دکھانے سے وہ باز نہیں آئے۔ باقی وہ کس طرح کے پروگرامز ہوسٹ کرتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیمیلز کی عزت کرتے ہیں، باقی آپ وقار زکا کے 101 پروگرامز اٹھا کر دیکھ لیجئے، میں دعویٰ کرتی ہوں کسی ایک خاتون کے ساتھ بھی انہوں نے اچھے طریقے سے گفتگو نہیں کی ہوگی۔ اب یہ جو اتنے اچھے بن رہے ہیں، آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ فیمیلز کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ ان کے پروگرام کے اندر جتنی فیمیلز کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے اور جیسی زبان استعمال کی جاتی ہے، میں تو کبھی بھی یقین کیجئے ان کے حق میں نہیں ہوں۔ مجھے ہمیشہ سے ان کا پروگرام بہت برا لگتا تھا، اور یہ دوسروں کے آئی کیو لیول اور بک ریڈنگز اور نالج کی بات کر رہے ہیں، خود تو ان کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ تو جناب یہ تھی میری رائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان دونوں کی لڑائی میں کون قصوروار ہے؟ آپ کے نزدیک جو بھی قصوروار ہے اپنے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے یہ وقار زکا تک ویڈیو پہنچ جائے۔ پھر ملیں گے ایسی نئی ایکسائٹنگ ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ ماورا کو دو اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔